ہارون صاحب اختلافات ہیں، مگر یہ بتائیے کا اجلاس ہوا، پلان بن کیا رہا ہے؟ نہیں کوئی پلان نہیں ہے، صرف آرزویں ہیں، خواہشات ہیں۔ بعد مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا لانگ مارچ کریں، مریم نے کہا حکومت سے باہر آ جائیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کریں، کوئی وحدت فکر نہیں نظر آئی۔ بس یہ ہے کہ کسی طرح بلا آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ الیکشن کمیشن کے ذریعے اس کو نائل قرار دے دیا جائے، اور اس کو فارن فنڈنگ کیس وہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک عجیب فرسٹریشن اور ڈپریشن کا عالم ہے۔ پھر یہ خبر آئی کہ یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے بھائی جنہوں پہلے کوئی خرید و فروخت کی تھی، وہ کہتے ہیں 15 ارکان جو ہیں وہ ووٹ دے دیں گے ہمیں، یعنی اسپیکر کا انتخاب نہیں ہو سکے گا۔ اور ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ کیا چودھری شجاعت نے کوئی ایک اور خط بھی لکھ دیا ہے، کیونکہ وہ تو اب دو الگ الگ گروپ ہیں نا، ایک ہے کاف لیگ چودھری شجاعت گروپ، ایک ہے کاف لیگ چودھری پرویز الہی گروپ، کہ وہ کیا کریں گے۔ اور اسپیکر کے انتخاب میں بھی ہر طرف ایک افراتفری کا عالم ہے اور کنفیوژن کا اور اختلاف کا عالم۔ ایک چیز کا آپ نے ذکر نہیں کیا، طارق فاطمی صاحب امریکہ کے دورے پہ گئے، اس پہ بھی اختلاف ہے۔ 21 جولائی کو انہوں نے میٹنگ کی وینڈی شرمین سے، اسسٹنٹ سیکرٹری جو ہیں، نائب وزیر خارجہ جو ہیں امریکہ کی، اور 22 جولائی کو وزارت خارجہ نے کہہ دیا کہ ہمارے تو اس دورے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ذاتی دورے پہ۔ ذاتی دورہ کیسے ہو گیا؟ یعنی طارق فاطمی صاحب جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے، وہ اپنی جیب سے انہوں نے ایک ٹکٹ خریدا، امریکہ میں جا کے ٹھہرے، ان کے خراجات بھی انہوں نے خود برداشت کیے، اور وہ وینڈی شرمین انہوں نے ٹائم بھی دے دیا۔ کمال ہے، ٹائم کیسے دے دیا؟ اب اطلاع دیے ہیں کہ انہوں نے کہا کچھ پیسے دے دیں مہربانی کر کے، اور شہباز شریف صاحب کی جو بائیڈن سے ملاقات کرا دے، ستمبر میں جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے انہیں جانا ہے۔ تو وہ ظاہر ہے انہوں نے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ بھی کر دیا وینڈی شرمین نے کہ جی بات ہوئی ہے باہمی، وہ اس پہ جو ہے تعلقات کو بھی آگے لے کر چلیں اور گے، 75 سال پورے ہو گئے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو، اس کی تقریبات ہوں گی، اور دونوں ملک جو ہیں وہ اپنا مل کے کام کریں گے، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، ایک محتاط سا جو بیان ہوتا ہے۔ اور اگلے دن وزارت خارجہ نے کہہ دیا کہ اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں جی، اب اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ وہ لندن میں الگ کھچڑی پک رہی ہے۔ طارق فاطمی شہباز شریف صاحب کے نمائندے نہیں ہیں، نواز شریف صاحب کے نمائندے ہیں، یہ فرق ملحوظ رکھیں۔ مطلب ہنڈیا نواز شریف صاحب نے چڑھائی ہوئی ہے؟ جی وہ انہوں نے بھی چڑھائی ہوئی، سب نے چڑھائی ہوئی ہے ہنڈیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دیکھ صرف عمران خان نے چڑھائی ہوئی ہے، باقی سب نے ہنڈیا چڑھائی ہوئی ہے۔ اچھا، وہ طارق فاطمی صاحب جو ہیں بھائی عجیب لوگ ہیں، آپ منت سماجت کر کے آپ نے حکومت لی ہے، اور طارق فاطمی کو پہلے تو بنا دیا اپنا وزیر کے رینک میں، کیا بنا دیا؟ ہاں جی، وہ جو اس کی ٹیکنیکل اب یہ اصطلاحات ہیں، وہ مطلب اس کا بظاہر ایک ہی نکلتا ہے۔ طارق فاطمی پہ تو اختلاف ہوا، طارق فاطمی اور پرویز رشید پہ کی وجہ سے جو اسٹیبلشمنٹ کے اور اس کے اختلافات ہیں، بہت سی گفتگو میں اس کا عینی شاہد ہوں، افسوس کہ میں ریویل نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ نجی ملاقاتیں تھیں۔ اختلاف یہاں سے شروع ہوا کہ جنرل راحیل شریف سے انہوں نے اگری کیا تھا کہ وہ چونکہ وہ ڈان میں خبر چھپوائی گئی اور وہ ملک کی سلامتی کے لیے مطلب بڑی تباہ کن تھی، ملک کی بدنامی ہوئی اس سے، نواز شریف صاحب نے پاکستان کو ذمہ دار قرار دیا بعض چیزوں کا، انڈیا کے مقابلے میں انڈیا کی حمایت کی، تو وہ خیر خبر چھپی، اور اس پہ یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ بھائی پرویز رشید کو طارق فاطمی کو نکال دیا جائے گا، نکالا جائے گا، ریزائن نہیں۔ اور وہ اتنے میں انہوں نے انہیرٹ کر لیا، وہ بن گیا چیف آف آرمی اسٹاف، مگر وہ فیصلہ تو اپنی جگہ پہ قائم رہا، وہ اگریمنٹ تھا۔ انہوں نے یاد دہانی کرائی جا کے وزیر اعظم کو، اور کہا مجھ پہ بڑا دباؤ ہے، ظاہر ہے وہ تو کمٹمنٹ تو آرمی کے ساتھ تھی نا، جنرل راحیل شریف کے ساتھ نہیں تھی۔ کور کمانڈر نے مطالبہ کیا کہ بھائی آپ اس کو کیری کریں، تو وہ بڑے یعنی مضطرب تھے جنرل باجوہ، اور انہوں نے یاد دہانی کرائی، تو انہوں نے جناب ان کے اعزاز میں تقریبات کا ایک سلسلہ شروع کر دیا، بعد میں ہٹایا تو صحیح، مگر یہ کہ بڑا جناب اس کو ایشو بنایا، اور ایک اور اس سے اختلافات کا آغاز وہیں سے جو ریجیکٹڈ والا آپ کو یاد ہے جی، جو میسج تھا، جی، پھر خیر ٹھیک ہو گیا، لیکن پھر ٹھیک نہیں رہا، پھر باقی the rest is the history۔ وہاں سے الگ ہنڈیا پک رہی ہے، وہ کہتے ہیں چھوڑو حکومت کو، باہر نکلو۔ اس میں زرداری صاحب کو کرونا ہو گیا، اجلاس سے فوراً پہلے انہیں کرونا ہو گیا۔ ہارون صاحب یہ ویسے اچھی بات تو نہیں ہے، نہیں اب اللہ بہتر جانے ہے نہیں ہے، اگر ہے تو صحت مند ہو جائیں جلد از جلد۔ ہم تو اس چیز کے بارے میں رائے دے سکتے جس کے بارے میں معلومات ہو۔ بھائی شہباز شریف صاحب کو کرونا ہو گیا تھا، اور 3 دن کے بعد وہ میٹنگز کر رہے تھے،
معمولی اور علامات میں اس لیبارٹری کا نام جانتا ہوں جہاں سے جعلی سرٹیفکیٹ بنوائے جاتے ہیں جو ہے، اور وہ روتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم یہ کام نہیں کرتے، وہ بعض اوقات بنوا بھی لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے نیچے عملے سے مل کے. مریم صاحبہ کو بھی ہو گیا تھا کرونا. مریم صاحبہ کا تو پتہ نہیں، وہ تو خیر آئی نہیں. اچھا خیر بہرحال کچھ نہیں، مجھے پتہ ہے جعلی سرٹیفکیٹ بعض لوگ بناتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کوئی ایسا راز نہیں ہے. اور نواز شریف صاحب کا بھی جعلی تھا، نواز شریف صاحب گئے ہی نہیں تھے. وہ کس کا خون تھا یہ معلوم ہی نہیں، جس میں پلیٹلیٹس اتنی گر گئی تھیں کہ وہ زندہ منہ سے خون آنے لگے گا، آنکھوں سے خون آنے لگے گا، اور وہ اچھے بھلے صحت مند سیڑھیاں چڑھے اور لندن میں آرام سے وہ رہ رہے ہیں. آپ کو یاد ہے آپ نے یہ پورا قصہ سنایا تھا کیسے شہباز شریف صاحب پرابلمس تو انہیں ہیں، یہ نہیں کہ صحت کی خرابی نہیں، وہ پلیٹلیٹس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. خیر یہ تو ایک جزوی بات ہے. اب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سے یہ کہا جائے کہ وہ اپنا ایک سابق عہدیدار الیکشن کمیشن کے تو یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ لکھا جا چکا ہے، اس کو نااہل کر دیا جائے گا عمران خان کو. اب یہ اتنی بچگانہ بات ہے کہ ملک کی سب سے مقبول سیاسی جماعت کے سربراہ کو، جس نے ابھی 75% سیٹیں جیتی ہیں پنجاب کے الیکشن میں، انہیں نااہل کر دیا فارن فنڈنگ میں، جو ہے ہی نہیں فارن فنڈنگ، ممنوع فنڈنگ کیس ہے. اور وہ پیپلز پارٹی پہ بھی ہے، نون لیگ پہ بھی ہے، اس میں جرمانہ ہو سکتا ہے. کوتاہیاں تو ہوئی ہیں پی ٹی آئی سے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، باقاعدگی تو ہوئی ہے، اس میں جرمانہ ہو سکتا ہے، مگر کیا تنہا انہیں کو ہوگا. اور وہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں آپ سے اختلاف ہے، اسٹیبلشمنٹ سے دراصل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو نااہل قرار دلوائیں، اس پہ پابندی لگا دیں. مولانا فضل الرحمان نے تو کہا گرفتار کر لیں. پھر یہ کہا کہ ان کے استعفے منظور کریں 8 آدمیوں کی تاکہ ان کی اکثریت نہ رہے. وہ بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی بات کر رہی ہے بلوچستان عوامی پارٹی سے اور بلوچستان کی دوسری پارٹیوں سے، اور ایم کیو سے بھی بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ شامل ہو جائیں. تو وہ اجلاس میں اگر چلے جائیں، وہ کہتے ہیں جلدی جلدی استعفے منظور کر لو اور اس کو گرفتار کر لو. مولانا فضل الرحمان نے ایک اور بات بھی کہی کہ ریلی لے کے چلیں اپنا لاہور، اسلام آباد سے لاہور، ہاں اسلام آباد سے لاہور دباؤ ڈالنے کے لیے. اب بھائی ریلی آپ لے کے آئیں گے، وہ آپ سے 10 گنا بڑی ریلی نکال دے گا. خدا کے بندو تو، اور اس میں مدرسوں کے لڑکے تو آ سکتے ہیں، مولانا فضل الرحمان شاید کچھ لے آئیں. مگر پبلک کے حوالے سے پبلک کہاں، وہ چودھری پرویز الہی صاحب انہیں چائے پلا کے کھانا کھلا کے واپس بھیج دیں گے. کتنے آدمی آئیں گے؟ اگر مدرسوں کے لڑکے آ گئے اتنے مختصر سے ٹائم میں، ممکن نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں گرفتار کریں انہیں. امکان ہے؟ نہیں، وہ امکان ملک کا سب سے پاپولر لیڈر جس کے بارے میں اب یہ تاثر بنتا جا رہا ہے کہ وہ 2/3 اکثریت 3/4 لیے ہیں اس نے. پنجاب کو وہ لے گیا، جب وہ وسطی پنجاب کو لے گیا جہاں آبادی ہے، آبادی تو وسطی پنجاب میں ہی ہے نا، شمالی اور جنوبی پنجاب میں آبادی کم ہے، بکھری ہوئی آبادی ہے نا، تھن پاپولیشن ہے. ایریا چاہے ہو کافی ہو، ایریا بھی زیادہ نہیں ہے. شمالی پنجاب اصل میں تو پنڈی ڈبی ہی نہیں ہے جی. تو اس میں تو تھن پاپولیشن ہے. پاپولیشن شروع ہوتی ہے دریائے جہلم کا عبور کرنے کے بعد، اور یہ ملتان تک ہے پاپولیشن، اس کے بعد پاپولیشن تھن ہو جاتی ہے. تو وہ جو اکثریت کا لیڈر ہے، جو وہاں پہ پختونخوا میں صورتحال جو سنجیدگی سے اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں، جائزہ لیتے رہتے ہیں، جاتے آتے رہتے ہیں. ہماری کچھ لوگوں سے بات ہے، انہوں نے کہا جی کہ وہ 2/3 میجارٹی سے بھی زیادہ لے سکتا ہے. اچھا، پنجاب میں بھی لے سکتا ہے اس وقت اس نے لیے نا، اس وقت نا، کل کو اللہ جانے کل کیا ہوتا ہے، وہ چیزیں بدلتی رہی، مگر ابھی فوری کوئی امکان نہیں ہے کہ پاپولیرٹی کم ہو جائے. دیکھیے نا، وہ لوگ پاپولیرٹی سمجھ رہے ہیں اس کو پچھلے الیکشن کی طرح دیکھ رہے ہیں. وہ خدا کے بندو، خواتین کے 1 کروڑ ووٹ بڑھ گئے 4 سال میں، وہ خواتین میں اس کی بہت بڑی میجارٹی ہے. نوجوانوں کے نئے ووٹ کتنے بن گئے، ٹھیک ہے. وہ کسی کالم نویس نے لکھا ہے کہ یہ ابھی تک کریلے گوشت کی دنیا میں رہ رہے ہیں، لوگ برگر کھا رہے ہیں، دنیا بدل گئی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے گھر سے فون آیا کہ آپ کے لیے کریلے گوشت پکائیں. میں نے کہا میں برگر کھاتا ہوں، اور ایسا برگر جس میں صرف سلاد ہو. کریلے گوشت کا زمانہ گزر گیا، اتنی ٹھوس غذائیں نہیں میں کھا سکتا، میں تو ہلکی غذا کھاتا. دنیا بدل گئی ہے، دنیا بدلتی رہتی ہے. اونلی دا چینج از پرماننٹ. ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، وہ آ رہا ہے بھاری اکثریت کے ساتھ. اب کیا یہ شیخ مجیب الرحمان والا کام کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو اقتدار منتقل نہ کیا جائے؟
وہ وہاں خیر الیکشن ہو چکے تھے, یہاں پہ الیکشن تو نہیں ہوئے. الیکشن ہو, اس طرف جا رہی ہے ویسے صورتحال, آزادانہ الیکشن ہو جس میں لیول پلینگ فیلڈ ہو. اسٹیبلشمنٹ کا صرف ایک رول ہو سکتا ہے, اس کا کوئی رول نہ ہو الیکشن میں, سبائے بندوبست میں مدد دینے کے. باقی وہ تو اصل میں تو یہی ہے نا, فیئر الیکشن ہونا چاہیے. بالکل, وہ کسی کی حمایت نہ کرے, کسی کی مخالفت نہ کرے, کسی کو فائدہ نہ پہنچائے, کسی کو نقصان, تو اس کی پوزیشن بحال ہو جائے گی. اور دنیا اندھی نہیں ہے کہ فیئر الیکشن اور وہ کہہ کے فیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے, ملک کو یہی سازگار ہے کہ فیئر فری الیکشن ہو. یہ کہہ رہے ہیں ہم مر رہے ہیں, ہمیں بچاؤ بھی, مرنے سے بچاؤ بھی, اقتدار بھی دے دو. عمران خان جیت رہا ہے مگر جیتے ہوئے کو ہراؤ اور اسے گرفتار بھی کر لو, اسے جیل میں بھی ڈال دو. یعنی جو آدمی 50% سے اوپر ووٹ لے سکتا ہے, جس نے ساری پارٹیوں کو ہرا دیا اور 3/4 سیٹیں لے لی, اسے گرفتار کر لو, اسے تباہ کر دو. بھائی شیخ مجیب الرحمان کو آپ نے گرفتار کر لیا تھا نا, پھر کیا ہوا تھا؟ اور یہ شیخ مجیب الرحمان بھی نہیں ہے, یہ ریاست کے خلاف کوئی بات تو نہیں کر رہا. وہ تو الگ ملک بنانا چاہتا تھا, بعد میں بالکل واضح ہوا. بہرحال وزیر اعظم تو اسے بننا چاہیے تھا نا, اقتدار تو اسے دینا چاہیے. اس وقت بھٹو نے اور یحییٰ خان نے مل کے یہ کیا کہ بھائی اسمبلی کے اجلاس ہی نہیں ہوگا ڈھکا, اور جو لوگ جائیں گے ان کی ٹانگیں. اور یحییٰ خان کہہ رہا تھا مجھے اختیارات دو. اس کا انجام بھی پھر دیکھا سب نے کیا ہوا. یہ اب تو یہ ہو ہی نہیں نہ سکتا. امریکہ نے اشارہ دے دیا کہ عمران خان قابل قبول ہے, ہماری حکومت کے ساتھ بنے. چین نے اشارہ دے دیا, چین نے کہا کہ علاقے کے لوگ ممالک جو ہیں وہ مفہوم یہ ہے کہ امریکہ کی گود میں جا کے نہ بیٹھے. ٹھیک ہے نا, تو سچویشن بالکل ایسی نہیں ہے.